آپ کا ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا، آپ نے کہا میں وزیر اعظم بن گیا یا اقتدار آ گیا تو سب سے پہلے سب مزار گرا دوں گا. جی مزاروں پر جانا حرام ہے. آپ مزار پر بھی گئے امام بخاری کے، جی دعا اپنے لیے بھی کی، ان کے لیے بھی کی. آپ مندر گئے، آپ نے وہاں وہ پرساد کھایا. اب اپنے لیے اور امام بخاری کے لیے دعا مانگ کر آئے. مزاروں پر جانا بند کر دو. مندر گئے اور آپ وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو چڑھاوے اور یہ وہ وغیرہ، تو ادھر پرساد سب بھی آپ نے کھا لیا. مزاروں پہ جانا غلط کا مطلب قبر پہ جانا غلط نہیں ہے. مزاروں پہ جو بدعت کے لیے جاتے ہیں، اتنی تو کامن سینس ہونی چاہیے نا. ہم تو اپنے والد صاحب کی قبر پہ نہیں میں جاتا، کہ اپنی والدہ کی قبر پہ نہیں جاتا، کہ نبی کی قبر پہ نہیں ہم جاتے. جی جی تو کسی کی بات کا مطلب ایسا توڑ موڑ کے پیش کر دینا. مزاروں پہ جو قوالیاں ہوتی ہیں، جی جی یا طواف کے لیے یا سردوں کے لیے جانا یا اس قبر والے سے مانگنے کے لیے جانا غلط ہے. جیسے مندر میں جانا غلط کا مطلب کیا؟ عبادت کے لیے جانا. کوئی گھومنے پھرنے کے لیے جا رہا ہے، پنڈت جی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، یہ ان کا اثر ہے کہ ہم ان کی عبادت گاہوں میں جا سکتے ہیں. یہ جو ہے ہمارے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. نہیں، لیکن وہ پتہ پرساد تو اس مندر کا چڑھاوا، پرساد مندر کا چڑھاوا ہے، وہ میں نے نہیں کھایا. پرساد نہیں تھا. میں جب گیا تو وہاں جو پنڈت جی بیٹھے ہوئے تھے، پنڈت تھے یا جو بھی تھے، تو انہوں نے میرے اکرام میں کچھ کھانا پینا منگوایا. جو بھی شریف آدمی ہوتا ہے منگواتا ہے اکرام میں. وہ پرساد نہیں تھی، وہ میرے اکرام میں منگوایا. اور میں گیا کیوں تھا اس کی حکمت میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حکمت یہ تھی کہ ان دنوں میں ہندوستان میں مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا، مساجد ڈھائی جا رہی تھیں، پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا. میں گیا ہوں پٹھانوں کے علاقے میں جو اسلام میں ویسے ہی غیرت مند ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو میں نے کہا سارے چاروں طرف پشتو پٹھان رہتے ہیں اور ان کے بیچ میں مندر ہے اور اتنا محفوظ ہے. تو یہ میسج گیا ہے ہندوستان کہ ہمارے پٹھان قوم جو غیرت میں مشہور ہے اور اسلام میں مشہور ہے، وہ ان کے علاقے کے بیچ میں ایک مندر بنا ہوا ہے اور کھل کے عبادت ہو رہی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو آپ مسلمانوں کو بھی وہاں آزادی دو مسجدیں بنانے کی اور مسجدوں میں عبادت کرنے کی. اور ایسا میسج گیا ہے کہ وہ ہندوؤں کے میسج آئے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں مندر اتنی آرام سے وہاں عبادت کرنے دی جاتی ہے اور اتنے خوبصورت مندر بنے ہوئے ہیں. تو یہ میسج تھا جو اس بلاگ کے ذریعے میں نے انڈیا کے لوگوں کو دیا. اس پہ بہت زبردست رسپانس آیا، انڈیا کے مسلمانوں کا بھی اور ہندوؤں کا بھی رسپانس بہت زبردست. آپ نے کہا تو عبادت کے لیے جانا آپ نے کہا اجتماعی دعا بدعت ہے. میرے پاس کلپ ہے، آپ اجتماعی دعا کروا رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا اجتماعی، میں نے کہا فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا جو دوام ہے نا، پابندی سے کرنا اجتماعی دعا، یہ بدعت ہے. ویسے اجتماعی دعا کروائی جا سکتی ہے، ویسے کروائی جا سکتی ہے. اچھا سر، آپ کا میں کلپ سن رہا تھا، آپ فرما رہے تھے کہ تمہارے ذمہ لڑکی کی تعلیم نہیں ہے، تعلیم اور اس کا خرچہ ان کے ذمہ ہے جس نے اسے بیوی بنا کر لے جانا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے نابالغ بچی کی بھی شادی کی اجازت دے دی ہے. پیدا تمہارے ہاں ہوئی ہے، امانت کسی اور کی ہے. میں یہ آپ کو ایک ترغیب دیتا ہوں کہ یہ امانت بچپن میں ہی کسی کے حوالے کی جا سکتی ہے. اب اس میں دو اعتراض ہیں مجھے. پہلے یہ تو میں نے ان الفاظ کے ساتھ یہ بات نہیں کی ہے میں نے. اچھا، میں تھوڑی چینجنگ ہے. ہاں چینجنگ ہے، لیکن مجھے دو اعتراض ہیں، وہ بھی ساتھ سن لیجیے. ایک تو ایک لے مین جس کو اتنا مذہب کا علم نہیں ہے، مفتی طارق مسعود جب کہتا ہے کہ تمہارے ذمہ لڑکی کی تعلیم نہیں ہے، دوسرا نابالغ لڑکی کو شادی کر دو، اور تیسرا کہ تعلیم ان کے ذمہ ہے، کیا میں اور آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہ کریں گے کہ نابالغ لڑکی کی شادی، یعنی ہماری کوئی 8-10 سال 12 سال کی بیٹی ہے اس کی شادی کر دیں اور کہیں کہ تعلیم بھی وہی دیں؟ بھائی میں قطعاً یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی بچی کو تعلیم نہ دیں. دیکھیں جو سیاق و سباق میں جو بات چل رہی تھی نا، اور اس کو میں ویڈیو میں دوبارہ پہلے یہ نہیں ریکارڈ کروا بھی چکا ہوں، آپ کے اس پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی میں بیان دے چکا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ بچیوں کو تعلیم نہ دیں. اگر یہ کہا ہوتا تو میری بچی میٹرک کمپیوٹر سائنس میں نہیں کر رہی ہوتی. میری سب بچیاں اسکول پڑھتے ہیں، کوئی ہوم اسکولنگ، کوئی اسکول جا رہے ہیں. کبھی بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ بچیوں کو تعلیم نہ دیں یا نابالغ ہوں تو ان کی شادی کر دیں. میں نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ آج سسرال کو ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے. ماں باپ کی ساری محنت ہو، انویسٹمنٹ ہو، پیڑے کھائیں سسرال والے. کیونکہ ایسے کیسز ہمارے پاس بہت آتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر لڑکی چاہیے. اس چکر میں ماں باپ کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی بچی کو ڈاکٹر بنانا ہے تاکہ اس کی شادی کسی اچھی جگہ پہ ہو جائے. یہ یقیناً ظلم ہے ماں باپ کے اوپر بھی کہ محنت ان کی ہو رہی ہے، پیڑے سسرال کھا رہا ہے، اس کو ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے. تو میں نے یہ کہا ہے کہ ماں باپ پڑھائیں، لیکن جب اچھا رشتہ آئے تو پڑھائی کو مؤخر نہ کریں، نہ پڑھائی کو ڈیلے کریں، ملتوی کریں، اور نہ شادی کو ملتوی کریں. ان سے کہیں کہ 2 سال میڈیکل کالج میں ہو گئے ہیں، آپ شادی کر کے لے جائیں، اگلے 2 سال کی فیسیں آپ بھریں گے. میرا خیال ہے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. سسرال کا بوجھ آپ ہلکا کیوں کر رہے ہیں؟ شوہر کو کیوں نہیں کہہ رہے کہ تم اپنی بیوی کو پڑھاؤ؟ یہ سارا بوجھ ماں باپ پہ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی ماں باپ پڑھائیں اس کو، یہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر کوئی رشتہ آتا ہے تو سسرال یہ نہ کہے کہ جب ڈاکٹر بن جائے گی ہم شادی کریں گے. نہ یہ غلط ہے. سسرال یہ کہے کہ 2 سال رہ گئے ہیں، ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے، ابھی ہماری بہو ہے، باقی 2 سال ہم کمپلیٹ کروائیں گے. آپ نے دوبارہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروا دی ہے؟ یہ پوڈ کاسٹ نہیں، میں نے بیان ریکارڈ کروا دیا دوبارہ. جی بالکل، آپ اس پوڈ کاسٹ سے پہلے میں یہ وضاحتی بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں، اور اسی جس سے میرا کلپ نکالا ہے نا اس میں بھی یہ وضاحت ہے، اس نے ادھورا کلپ نکالا ہے. باقی جہاں تک نابالغ بچی کی شادی کی بات ہے، وہ اسلام کو ڈیفینڈ کیا ہے کہ اسلام نے نابالغ بچی کے نکاح کی اجازت دی ہے. ملحد لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، تو قرآن سے ثابت ہے نابالغ بچی کا نکاح. ترغیب نہیں دی ہے. کیوں اجازت دی ہے؟ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. رخصتی نہیں ہوگی، صرف نکاح ہوگا. رخصتی تو بالغ ہونے کے بعد بھی جائز نہیں ہے اگر وہ کمزور ہے لڑکی. رخصتی کا تعلق تو اس کی ہیلتھ سے ہے کہ وہ یعنی شادی کے بعد میاں بیوی کا جو ریلیشن ہوتا ہے اس کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے. تو اگر وہ ہیلدی نہیں ہے تو بالغ ہونے کے بعد بھی اس کی رخصتی جائز نہیں ہے.
نکاح کو میں نے جائز قرار دیا اور ترغیب نہیں دی ہے. ترغیب شریعت میں بالغ ہونے کے بعد ہے نکاح کی, بالغ ہونے سے پہلے ترغیب نہیں ہے. اب یہ ایک اشکال ہوتا ہے اسلام پہ کہ جب رخصتی بھی نہیں کی جائے گی بالغ ہونے سے پہلے اور ترغیب بھی نہیں ہے تو اجازت کیوں دی ہے؟ بھائی اسلام قیامت تک کے لیے ہے. بعض دفعہ ایسی صورتحال ہو جاتی ہے, کوئی بلوا ہو گیا, آپ کو پتا ہے کہ میں قتل ہو جاؤں گا, میری بچی کہاں جائے گی, تو ایسی صورت میں انسان اس کے تحفظ کے لیے نکاح کر سکتا ہے کسی بالغ مرد سے, یا کسی کی بہو بنا سکتا ہے اس کو کہ بھئی آپ کی امانت ہے, آپ کے نکاح میں ہم نے دے دی, رخصتی بالغ ہونے کے بعد ہی ہوگی, اس کی صحت مند ہونے کے بعد ہوگی. تو ایسی کنڈیشن میں اسلام نے اس کی گنجائش رکھی ہے قیامت تک کے لیے, باقی ترغیب نہیں.